الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة بالدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو بھیج کر دنیا والوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے عمدہ طریقہ کسی کا ہو تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. کسی کا طریقہ ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں، کسی کا کوئی کام ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں جب تک کہ وہ کام محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو. گویا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو کائنات کو پیدا کرنے کے وقت سے لے کر آج تک مختلف انبیاء اس دنیا کے اندر آئے اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلاتے رہے. اس میں سے آخری نبی میرے اور آپ کے نبی جناب تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آپ جب اس دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلائی، لوگوں کو قرآن کی باتیں بتلائی، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے فرامین سنائے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کی سیرت، آپ کے طریقے یہ امت کے لیے رہنمائی ثابت ہوئی. اس میں سے جب دنیا کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اندر نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو، کوئی ایسی تجارت، کوئی ایسا دھندا، کوئی ایسا کاروبار کہ جس میں صرف اور صرف 100% نفع، پروفٹ ہی پروفٹ، کوئی آپ کو خسارہ نقصان نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا تو دنیا کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے کہ جس میں نفع ہی نفع، کبھی نقصان، کبھی گھاٹا تو کبھی فائدہ، دونوں پہلو ہوتے ہیں، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے اور کبھی
فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے پوچھا تو ساری کی ساری دنیا خاموش۔ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اندر 100% نفع؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایک کام ہے۔ کہ کیا؟ کہ ایک کام ہے اگر تم کرو تو اس کو بتلاؤں، وہ کام ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا۔ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے، ذرہ برابر اس میں نقصان نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم اللہ کے یہاں محبوب بن سکتے ہیں۔ جب تک تم میری پیروی نہیں کرو گے وہاں تک تم اللہ کے یہاں محبوب نہیں بن سکتے۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ انہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری پیروی کے اندر یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ امت کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کے یہاں میرا مقام ہو جائے، اللہ کے یہاں میرا رتبہ ہو جائے، تو اللہ کے یہاں رتبہ پیدا کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے طریقے کو اپناؤ گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو جگہ جگہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، جگہ جگہ۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے یہاں اتنا تو نہیں جتنا محمد الرسول اللہ کا مقام، پھر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ کہیں محمد کے مقام سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ جب میں قرآن پڑھتا گیا اور قرآن کی اس آیت پر پہنچا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرنے کے نتیجے میں تمہارے یہاں محبوب بن جاؤں گا، تمہارا اللہ کے یہاں مقام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس وقت مجھے سکون ہوا کہ نہیں، اللہ کے یہاں کسی کی ذات محبوب ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات محبوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب بننا ہو تو پہلے محمد کے یہاں محبوب بنو، پہلے اس کے یہاں محبوب بنو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو گویا جس کا محبوب بننے کے لیے پہلے محمد الرسول اللہ کا محبوب بننا پڑتا ہو تو اس کی ذات اللہ کے نزدیک کتنی بابرکت ہوگی، کتنا اس کا مقام ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والوں کے لیے دو انعام بیان فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں فاتبعونی، میری چال پر چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو، ہاں میرے اسوے کو اپناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے، آپ کے طریقے کو ہماری زندگی میں لانے سے اللہ کے یہاں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن اعلان کیا کہ اس دربار کے اندر جس کو بھی جو چیز پسند ہو وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو وہ چیز ہم اس کو دے دیں گے، وہ چیز ہم اس کو دے دیں گے۔ تو
سارے کے سارے لوگ دربار کے اندر خلبلی مچ گئی. ظاہر سی بات، بادشاہ کا دربار تھا، اس میں جتنی چیزیں ہو، جس چیز پر آپ ہاتھ لگائیں گے وہ آپ کو دے دی جائے گی. تو کوئی سونے پر ہاتھ لگا رہا ہے، تو کوئی قیمتی سامان پر ہاتھ لگا رہا ہے، تو کوئی جواہرات پر ہاتھ لگا رہا ہے، نہ جانے لوگ مختلف چیزوں پر ہاتھ لگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک کنیز، ایک باندی میرے پیچھے ہے، وہ تو کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگا رہی. اسے کہا کہ تم جاؤ کسی چیز پر ہاتھ لگاؤ تاکہ تم کو وہ چیز دے دی جائے. لیکن میں نے ہاتھ تو رکھا ہے. کہ کہا کہ آپ کے کندھے پر، آپ کے، یعنی کہ کیا اس سے تو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ اس سے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے صرف آپ چاہیے، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے. آپ مل گئے تو پورے کے پورے شاہی خزانے مجھے مل گئے. آپ کی ذات مجھے مل گئی تو سب کچھ مجھے مل گیا، کیونکہ ان ساری چیزوں کے مالک کون ہے؟ آپ ہیں. جب مجھے آپ ہی مل گئے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت کہا کہ اس نے بڑی عقل مندی کی بات کی اور اس سے یہ ثابت کیا کہ محمد الرسول اللہ مل جائیں گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا. جب تک تم محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر نہیں چلو گے وہاں تک تمہیں تمہارا رب ملنے والا نہیں، وہاں تک تم گمراہ ہوتے چلے جاؤ. اتباع سنت کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے کامرانی ہے، ہمارے لیے دونوں جہاں کی فلاح اور بہبودگی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے 3 کام کیے. نمبر 1 حلال غذا کھانے کا اہتمام کیا. نمبر 2 اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کیا. نمبر 3 اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کاروبار سے، نہ اپنے قول سے، نہ اپنے فعل سے، کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہاں اتباع سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا تمہیں ویزا دیا جائے گا، ورنہ وہاں تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی بعرض خصال المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ بالدین. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت پر عمل کیا، اس سنت پر عمل کے نتیجے میں اس کو میں 4 طرح کے انعامات سے نوازوں گا. نمبر 1 دنیا کے اندر جب جائے گا اچھے مالدار، اچھے سرمایہ دار، اچھے چودھری قسم کے لوگ اس سے ڈریں گے، فاجر اور فاسق قسم کے لوگ اس سے ڈریں گے، اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا، اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا اور دین کے اندر اس کو پختگی عطا کروں گا. گویا سنت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے انعامات ملیں گے. نمبر 1 جب آپ سنت پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں نیک لوگوں کی دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا. ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے واقعات سن کر اور ان کے احادیث اور ان کی باتوں کو پڑھ کر ان کی محبت ہمارے سینے میں موجزن ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں. کہ یہ نتیجہ ہے اتباع سنت کا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں. بڑے بڑے اللہ والے آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے آئیں گے. کب؟ جبکہ آپ اتباع سنت پر گامزن ہوں گے. اور نمبر 2 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجر، کہ فاجر اور فاسق لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ ڈال دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی آپ کے پاس آنے سے ڈرے گا اور آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے ڈرے گا. جیسے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک زمانے کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قبضہ تھا، انگریزوں کا تسلط تھا، پورے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت مولانا رشید احمد گنگوہی نے شاملی کے میدان کے اندر علماء دیوبند کے ساتھ ان کے خلاف جنگ لڑی. جب ان کے خلاف جنگ لڑی تو لوگوں کو پتا چلا کہ رشید احمد گنگوہی نے حکومت کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی. تو مظفر نگر کے کلکٹر جو کہ انگریز تھا، اس نے کہا کہ میں رشید احمد گنگوہی سے ملنا چاہتا ہوں. رشید احمد گنگوہی ہے کون؟
تو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ کلکٹر صاحب آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا آنے دو ان کو. جیسے ہی کلکٹر گنگوم کے اندر آیا, ہم جب وہاں گئے تو اس بستی کے اندر, اس بستی کا عالم یہ تھا حضرت کی برکت کا کہ وہاں کا بچہ بچہ سلام کرتا تھا, وہاں کا بچہ بچہ نوجوان ہر ایک سلام کرتا تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا جب اس بستی میں ہم داخل ہوئے گنگو کی کہ بچہ بچہ سلام کرتا ہے, چھوٹا بچہ 5 سال کا 4 سال کا. گویا حضرت کی اتباع سنت کا وہاں فیض ایسا ابھی بھی جاری ہے. جب ہم وہاں گئے تو ایسا عالم تھا. تو وقت کا کلکٹر آیا ملنے کے لیے. جیسے ہی حضرت کو پتا چلا تو حضرت کمرے کے اندر چلے گئے اور کیوال کو بند کر لیا کہ ان سے ملاقات نہیں کرنی, ان سے ملاقات. تو وہ کلکٹر آیا بیٹھا پھر واپس چلا گیا, کوئی بات نہیں. پھر جب دوسری مرتبہ گنگو سرکاری کام کی وجہ سے آنا ہوا تو حضرت سے لوگوں نے کہا, مریدوں نے کہ حضرت وہ جو سرکاری کلکٹر ہے وہ آیا ہے گنگو کے اندر, آپ ان سے ملاقات کر لیجیے. تو حضرت نے کہا کاہے کو میں ملاقات کروں, مجھے اس کی کیا ضرورت, وہ اللہ ہے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے ملاقات. لیکن حضرت ایسی بات نہیں ہے. چند لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف یہ ہوا پھیلا دیا ہے کہ دارالعلوم لوگوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, لوگوں کو بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے آپ کلکٹر سے مل لیجئے تاکہ مدارس کے خلاف اس کے جو غلط خیالات وہ ختم ہو جائیں گے. تو حضرت نے کہا کوئی کام نہیں, مدرسے کا کام ہے تو ہم مل لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو اس زمانے میں تو ہماری طرح بڑے بڑے مالدار جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو اس زمانے میں پالکی میں گھما کرتے تھے. تو حضرت کے ایک مخصوص قسم کی پالکی تھی. تو اس پالکی کو اٹھانے والے کون, شیخ الہند خلیل احمد سہارنپوری, حضرت رائے پوری, بڑے بڑے اللہ والے ان کی پالکی کو اٹھایا کرتے تھے. تو حضرت نے کہا کہ مجھے اس پالکی میں لے جائیے اور وہ جو سرکاری مہمان میں بیٹھا ہوا اس سے ملاقات کے لیے لے جائیے, میں مدرسے کے متعلق اس سے کہتا ہوں, کوئی بات. تو وہاں حضرت کو لے گئے. جیسے ہی حضرت کو اس پالکی کے اندر لے گئے تو وہ کلکٹر اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ والے کوئی آئے. جیسے ہی حضرت کو دیکھا وہ کمرہ کھول کر, ابھی جوتے بھی نہیں پہنے, ننگے سر ننگے پیر حضرت کی خدمت میں گر گیا اور کہا ملاقات کی. حضرت نے آنکھیں بند کر دی, اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. تو کہا کہ اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, انصاف کرو, لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرو, بس اتنی بات کی. حضرت چل دیے. جیسے ہی گئے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھے جو آئے تھے, وہ کلکٹر نے پوچھا. تو کہا کہ وہ وہی آدمی تھے جس کی ملاقات کے لیے آپ گئے تھے, اور وہ گھر میں گھس گئے تھے. کہ اچھا. کہ جب وہ آئے تو میرے دل میں دھک 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 ہونے لگا اور اچانک سے میں کمرے کو چھوڑ کر باہر نکل گیا. یہ ایسی کون سی شخصیت؟ تو کہا کہ وہ اتباع سنت کا نور تھا, وہ اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا وہ نور تھا, جس کے نتیجے میں وہ کلکٹر بھی باہر آ کر ان کے قدموں میں گر گیا. گویا محمد الرسول اللہ کی جوتی اٹھانے والے اور مالدار, بڑے بڑے مالدار ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اتباع سنت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ الہیبۃ فی قلوب الفجر, کہ فاسق لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب اللہ ڈال دیں گے. اور نمبر 3 پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت کے نتیجے میں وسعت فی الرزق, تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا. اور اتباع سنت یعنی ہر کام میں آپ مسجد میں آئے تو سنت کے مطابق, مسجد سے باہر نکلے تو سنت کے مطابق, آپ کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق, آپ بیٹھے تو سنت کے مطابق, آپ لوگوں سے بات کریں تو سنت کے مطابق. یہ ہے اتباع سنت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتباع سنت کے نتیجے کے اندر تمہاری روزی کو کشادہ کر دیا جائے گا. آج روزی کے لیے مارے مارے بھاگتے ہیں لیکن سنت کو کوئی نہیں اپناتا. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ سنت کو اپنانا گویا ایسا ہے, گویا آپ بھینس خریدتے ہیں تو بھینس اس لیے خریدتے ہیں تاکہ دودھ حاصل ہو, لیکن ہمیں ظاہر اس کا فضلہ بھی یعنی اس کا گوبر بھی ہمیں مل جاتا ہے جس کے ہم اوپلے بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے اتباع سنت کے نتیجے میں رزق کے مل جانے کی حیثیت وہی ہے جو ایک آپ گائے خریدو اور اس کے نتیجے میں آپ کو گوبر مل جائے. ایسا رزق آسان ہے, اللہ آپ کو رزق دے دے گا. اور نمبر 3 پر اللہ کے رسول نے نمبر 4 پر ارشاد فرمایا والثقۃ بالدین, کہ دین میں آپ کو پختگی حاصل ہوگی. خیر میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع سنت کو اہتمام کے ساتھ پکڑنا ہے. آج کل لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ نہیں پکڑتے. آپ نے نام سنا ہوگا مجدد الفسانی, جو سرہند کی زمین پر رہنے والے بڑے اللہ والے تھے. سلسلے چشتیہ کے ایک آدمی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت قبض کی, ارے قبض یعنی یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح,
قبض کی کیفیت کا نام ہے کہ حضرت عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتا ہوں تو ادھر ادھر توجہ ہوتی ہے، دل ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ کیونکہ جب پہلی مرتبہ مجھے قبضے کی کیفیت طاری ہوئی تھی تو میں آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ کے پاس گیا تھا، تو خواجہ باقی باللہ نے میرے لیے دعائیں کی اور میری طرف چہرہ کیا تو وہ قبضے کی کیفیت ختم ہو گئی، پھر عبادت میں دل لگنے لگا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پھر دوبارہ یہ حضرت بیماری لاگو ہو گئی کہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت نے کہا اچھا تم میرے پاس علاج کے لیے آئے ہو؟ میرے پاس کوئی علاج نہیں، میرے پاس ایک علاج ہے، کیا کہ اتباع سنت کو تھام لو، اتباع سنت کو تھام لو بس۔ حضرت نے ایسا کہا، صرف اتنا حضرت کا کہنا تھا کہ وہ جو اللہ والے آئے ہوئے تھے وہ وجد میں آ گئے اور ہلنے لگے، ایسے ہلنے لگے کہ سرہند کی پوری زمین ہلنے لگی، سرہند کی پوری زمین ہلنے لگی، حضرت بھی ہلنے لگے سب۔ حضرت نے خادم سے کہا کہ جاؤ فوراً تم وہاں سے مسواک لے آؤ۔ مسواک لائے اور سرہند کی زمین پر مسواک کو مارا تو سرہند کی زمین ہلنے کے اندر بند ہو گئی، اس کا ہلنا پھر بند ہوا۔ پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری کرامت کا نتیجہ ایسا کہ سرہند کی پوری زمین کیا کرنے لگی؟ ہلنے لگی۔ پھر حضرت نے کہا یاد رکھو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اگر میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ باری تعالیٰ سرہند کی زمین پر موجود جتنی قبریں ہیں سب کے سب قبروں میں سے سارے کے سارے مردہ زندہ ہو جائے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سارے کے سارے مردہ زندہ ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ مگر یہ کرامت کچھ کام نہیں آتی، اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک نماز مسواک کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے اور اللہ کے یہاں اس سے اتنا بڑا قرب حاصل ہوگا جو قرب ہمیں سرہند کی پوری زمین ہلانے سے اور اسی طریقے سے سارے کے سارے مردوں کو زندہ کر دینے سے اللہ کا وہ قرب حاصل نہیں ہوگا جو صرف مسواک کر کے ایک نماز پڑھو گے اتباع سنت کے ساتھ تو اتنا بڑا آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے اتباع سنت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ شیخ ابن العربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہو جو ہوا میں 100 مرتبہ اڑتا ہو، ہوا میں دن میں 100 مرتبہ اڑتا ہو، اور ایک آدمی ایسا ہو جو مسجد میں اس نیت سے داخل ہوا کہ سیدھے پیر سے داخل ہوں گا، میرے نبی کی سنت، بس اس استحضار کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو اس کا اللہ کے یہاں وہ مقام ہوگا جو 100 مرتبہ آسمان پہ جو اڑنے والا ہے اس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں۔ چڑیاں بھی آسمان پر اڑتی ہیں، پرندے بھی آسمان پر اڑتے ہیں، وہ اڑنے سے اللہ کے یہاں کوئی قرب حاصل نہیں ہوتا، قرب جو حاصل ہوگا وہ اتباع سنت سے حاصل ہوگا۔ علامہ ابن العربی یہ فرماتے ہیں تو عزیزو اتباع سنت کے اندر ہماری کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بنی اسرائیل پر جو زمانہ آیا تھا ویسا میری امت پر آئے گا۔ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے دونوں جوتے ایک طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ تو ہوتے نہیں۔ کوئی پاگل کہے گا، مجنون کہے گا کہ پاگل کہیں کا الگ الگ طرح کے جوتے پہنتا ہے، تو جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کی مانند ہوتا ہے اسی طریقے سے میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ آج وہی زمانہ آ گیا، ان کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پشت ہم نے ڈال دیا، حالانکہ خود قرآن کریم گواہی دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ۔ آج کل لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی بھیانک بات۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال میں لکھا ہے کہ ایک آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے ہلکا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے بے خبر کر دیتا ہے، پھر فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے۔ تو گویا ہم آداب کا خیال رکھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اسی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، ظالم حکومتیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں۔ باپ بیٹے کی نافرمانی کرتا ہے تو بیٹا بھی باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کے لیے بھی حق ہے اپنے بیٹے کا اکرام کرے تو بیٹے کے لیے بھی حق ہے کہ اپنے باپ کا اکرام کرے، لیکن دونوں غلو کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم ستم کو آپس میں پھیلا رہے ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے اندر ہمارے لیے کامیابی۔ اخیر میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو وہاں مفتی محمد شفیع صاحب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف
جگہوں سے آنے والے مختلف قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے پاس کھڑے اور صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ۔ مفتی صاحب اتنے بڑے عالم اور کہہ رہے کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے رسول کی جالی کے پاس جاؤں، تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں کتنا بدبخت ہوں کہ مجھے اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور یہ لوگ کتنے جری ہیں، کتنے ہمت والے اور کتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کے رسول کی جالیوں کو پکڑ پکڑ کر صلاۃ و سلام اور درود پیش فرما رہے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہے۔ حضرت کی کیفیت کہ حضرت بار بار عمرہ کے لیے حج کے لیے جایا کرتے، ایک مرتبہ گئے تو حضرت اسی کیفیت میں تھے کہ میری ہمت تو نہیں ہوتی، بس وہ مسجد نبوی کے اندر جہاں قبر ہے اللہ کے رسول کی، وہاں سامنے 2 ستون ہیں، وہیں کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پیش فرما رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول خواب میں آئے، اچانک کشف ہوا اور کہا محمد شفیع لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، وہ مجھ سے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود وہ میرے قریب ہیں، اور جو لوگ میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ میری جاڑیوں کو لپٹ کر مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں، وہ لوگ مجھ سے تو گویا میری جالیوں کے پاس آ کر چمٹ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ میری قربت کا درجہ نہیں ہوگا، اس سے میری قربت تمہیں حاصل نہیں ہوگی، میری قربت تو اتباع سنت میں حاصل ہوگی۔ اس وقت مفتی صاحب بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، واقعی اتباع سنت یہ بڑا قیمتی نمونہ اور بڑی قیمتی دولت، اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابیاں، آخرت میں بھی کامیابیاں۔ آج سنت سے دن بدن ہم غفلت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بیگانے بن چکے ہیں سنت سے، گویا سنت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ علامہ رجب حنبلی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ زین الدین ابن رجب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آئے جو کفن چور تھا ایک زمانے میں وہ کفن چور تھا، تو پوچھا کہ تو کفن چوری کرتا تھا تو قبر تو کھولتا ہوگا کہ نہیں؟ کہ ہاں قبر کھولتا تھا۔ کہ تو نے کیا حال دیکھا؟ کہ میں نے بہت سارے لوگ قبر میں ایسے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا۔ تو زین الدین ابن رجب تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ جب ہم دفن کرتے ہیں تو ان کے چہرے کو قبلے کی طرف رکھتے ہیں، لیکن جب بھی میں نے دیکھا تو اکثر لوگوں کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف سے پھیر دیا تھا۔ اپنے شیخ کے پاس گئے، شیخ اوزاعی کے پاس، امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے ہوتے ہیں۔ شیخ اوزاعی کو جب کہا کہ حضرت ایک کفن چور ایسا کہہ رہا تھا، تو حضرت نے 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ معاملہ کرتے ہیں جو لوگ سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی کی سنت داڑھی وہی چہرے پر ہے، اسی کو آج ہم سنت بھی نہیں سمجھتے، صرف سنت۔ حالانکہ علماء نے لکھا داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے۔ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب، اور واجب میں 2 چیزیں، ایک تو داڑھی کا رکھنا اور پھر داڑھی کو ایک مشت رکھنا، یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں۔ سارے کے سارے ائمہ، سارے کے سارے فقہا، امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، سب کہتے ہیں کہ داڑھی کو کٹوانے والا یہ حرام کا مرتکب ہے، حرام گناہ کرنے والا۔ سور کا گوشت کھانا جتنا حرام ہے، اسی طریقے سے داڑھی منڈانے والا اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم مر جائیں اور ہمارا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے تو دنیا لائے کیا لائے، کچھ کام کرے، وہاں قبر کے اندر کامیابی نصیب نہ ہو تو کیا ثواب، کیا کامیابی، کیا ہمارے لیے فلاح و بہبود۔ تو عزیزو، بھی عزم مصمم کرو کہ یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی داڑھی رکھیں گے اور اتباع سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن، مسجد میں آئے تو سیدھے پیر سے، نکلے تو سیدھے پیر سے، الٹے پیر سے، مگر اس استحضار کے ساتھ نکلنا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوں گا تو سیدھے پیر سے، اور یہ میرے نبی کی سنت، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس نیت کے ساتھ سنت پر عمل کرتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا اور دنیا کے اندر اسے صاحب نسبت بنا دے، اس کے اوپر برکتوں کا ظہور ہوگا۔ اس لیے دوستو، اس بات کا اہتمام کرو کہ ہماری زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔